بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور صلوات صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد. آج کا دن نہایت ہی مصائب کا دن. بی بی پاک کی شہادت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت تلاوت کی ہے. پروگرام میرا کچھ تھوڑا سا اور تھا، لیکن اب میں نے تھوڑا سا ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے بدل کے یہ کہنا ضروری سمجھا کہ میں سیدہ کی عظمت قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں. دنیا بے خبر سن لے جس کا ذاکر خود اللہ ہو، خدا جانے مذکورہ کیسی ہو. سمجھ آئی میرے بھائی؟ سیدہ ماشاءاللہ. جس کا ذکر میرے بھائیو قرآن بن جائے وہ کتابوں کے محتاج نہیں. ان کی دلیلیں کتابوں سے نہ پوچھا کرے، کتابیں ہم نے لکھی ہیں، قرآن اس نے بھیجا. ماشاءاللہ. حیدری. میں سیدہ پاک کو یہی سے بات جو میں آخر میں کروں گا، پہلے اس کا عنوان یوں بتا دوں. بے خبر دنیا کیا جانے. ابھی جملہ کہہ کے گئے ہیں شاہ جی کہ مریم کا ایک بیٹا ہے، وہ تو بن گئی بطول. جس کے 11 بیٹے امام ہوں وہ سیدہ کیسی ہو. یہ بحث کرنی ہے میرے بھائی، اور وہ بھی میں قرآن سے ہی بحث کرنا چاہتا ہوں. صاحبان علم و بصیرت تشریف رکھتے ہیں. یہ ایسی حساس آیت ہے، پورے قرآن میں ایسی آیت ہے ہی نہیں جو میں نے پڑھی ہے ہی نہیں. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے. دیکھیں اب میں تھوڑی بات وضاحت سے، پھر مشکل، پھر وضاحت، پھر مشکل، پھر وضاحت. اگر آپ مشکل نہیں سنیں گے چھوڑ دوں گا، پھر آسان کر دیں گے. لیکن مشکل بھی ضروری ہے. مجھے سہارا ہے جو مشکل پیشہ جو موجود ہے. کوئی بات ہمارے لیے اب مشکل نہیں، چونکہ علی جو موجود ہے ان کی باطنی روحانیت ہمیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اب خلاق دو عالم نسل امامت کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جو لفظ اللہ اپنے لیے صرف کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ہو، اللہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہو، اللہ فرما رہا ہے اللہ ہے. اے اللہ تو ہے نا، تو ازل سے ہے ابد تک ہے، کیوں کہہ رہا ہے اللہ ہے؟ اب میں ایک رمز کی بات بتاؤں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. اللہ نے کہا میں نے ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ تو نہیں ہے، ان کو میں نے، یہ اللہ نہیں ہے لیکن ان کو میں نے کمال اللہ والے دینے ہیں. خبردار پہلے مان لو اللہ میں ہوں. سمجھ آنی بے میرے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کہا اللہ ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ ہو نور السماوات والارض. افسوس یہ ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں
इस नूर का तर्जुमा सारू ने, अक्सर ने नूर ही लिखा है। ओए होए होए। अच्छा मैं तर्जुमा करता हूँ, शाने हो तुम। अल्लाह क्या क्या तर्जुमा किया उन्होंने? अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमानों का नूर है। जैसे अल्लाह ने सूरत का नाम नूर रखा हो, अल्लाह ऐसा नूर नहीं है। हाय 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 हाय। मैं बहुत बड़ी गहरी बात मैं कर रहा हूँ। सूरत का नाम अल्लाह ने क्या रखा? नूर। क्या फिर अल्लाह ये नूर है? ये तो सूरत का नाम नूर है, नूर। तो फिर नूर का तर्जुमा कुछ संभल के करे। अब मैं नूर का 5 तर्जुमा उलमा ने किए हैं, 5। एक तर्जुमा बताता हूँ। अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़, यहाँ ये तर्जुमा है लोगों। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़, वो आसमानों ज़मीनों को नूर देने वाला है। हाय 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 हाय। आज के दिन के हवाले से मालूम हुआ कि अल्लाह के पास कोई खजाना है, नूर है, जिससे आसमान भी ले रहा है और ज़मीन भी नूर ले रही है, नूर ले रही है। अल्लाह आसमानों ज़मीनों का नूर है। जब नूर है, यही मैं एक छोटी सी इल्म कलाम की बहस करता हूँ। अली फरमाते, मेरे आका अली फरमाते हैं, अल्लाह इल्म में नहीं आता लिहाजा मालूम नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, शादी ख्याल कराए से। अल्लाह इल्म में नहीं आता, इल्म में नहीं आता। जो इल्म में नहीं आता वो मालूम नहीं है। मैं जुमला कह दूं अगर आप खुश हैं। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह मालूम नहीं है। मैं सरकार की खिदमत में हाथ बांध के कहूँगा, मौला किसी को मालूम नहीं है, तुझे तो मालूम है कि मालूम नहीं है। हाय 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 हाय। अली आपको मालूम है कि वह मालूम नहीं है, इसी मालूम का नाम है इल्म। अब मुझे पता लग गया नबियों में और 14 में फर्क यह है, नबी अल्लाह को पहचानते हैं, 14 अल्लाह को जानते हैं। मेरे ख्याल समझ आ रही है। 14 अल्लाह को जानते हैं, अंबिया अल्लाह को पहचानते हैं। अब अल्लाह आसमानों ज़मीनों का नूर है, इसलिए रसूल ने ऐलान करके फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर ये जो सबसे पहला नूर बना, वो नूर रसूल ने कहा मेरा, अल्लाह ने कहा रसूल नूर है। अब नूर की लफ्ज़ अल्लाह ने रसूल को देकर, अब जो मसलो नूर ही अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के नूर की मिसाल, मेरे भाइयों ये मिसाल सरकारे दो आलम के नूर की है। अल्लाह के नूर बेमिसाल है। समझ आनी भी मेरे से, अल्लाह बेमिसाल है, क्योंकि मिसाल में मुमस्सल लहू होना जरूरी है कि जैसे मिसाल दी जाएगी। दूसरा अल्लाह है नहीं, जब दूसरा अल्लाह है नहीं तो फिर नूर, अल्लाह के नूर की मिसाल नहीं होगी, रसूल के नूर की मिसाल। मसलो नूर ही, अल्लाह के नूर की मिसाल से मुराद कौन है? हुजूर सरकारे दो आलम के। ऐसी सलवात पढ़े जैसे लायके सलवात है, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह के नूर की मिसाल क्या है? मसल नूर ही का मिशकातिन। कुरान कहता है कि अल्लाह के यानी हुजूर के नूर की मिसाल उस मिशकात जैसी है। मिशकात के माने हैं, पहले ज़माने में ये बिजलियाँ नहीं थी, पुराने घरों में आप दीवारों में कुछ आले बनाते थे जिनमें दिया लगते थे। हाय हाय, हुन गल जरा गौर न सुनाए सी, दिया क्यों रखते थे? अल्लाह ने दिया क्यों रखवाया?
روشنی اس لیے کرائی ہے تاکہ تمہیں گھر میں آنے سے ٹھوکر نہ لگے. ہائے 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 ہائے. جنہوں نے ان کے نور کو مانا ہے وہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائے. سمجھداری میرا بابا. اب اللہ نے مثال دی، مثل نور ہی، رسول کے نور کی مثال کا مشکاتن. پرانے زمانے میں دیواروں میں جہاں آلے رکھ کے ہم دیا جلاتے تھے، اس آلے جیسی ہے، توق جیسی ہے، وہ توق جیسی آلے جیسی ہے، توق جیسی ہے. فیہا مصباح. ہم تو دیے رکھتے تھے، اب اللہ دیا نہیں رکھتا، اللہ رکھ رہا ہے مصباح. لغت میں مصباح کے معنی ہیں ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. ہائے 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 ہائے. ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. جب یہ مثال دین اللہ نے چراغ کی اور آلے کی، طاق کی، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، مولا آپ کے نور کی مثال جو ہے یہ طاق سے دی گئی ہے، وہ طاق آپ کے جسم میں کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، سرکار نے فرمایا وہ طاق میرا سینہ ہے. ہائے 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 ہائے. جن سینوں میں ان کا بغض ہو وہ نہیں سمجھ سکتے. ہائے ہائے ہائے. وہ طاق میرا سینہ ہے. جب کہا نا سینہ ہے، اس نے کہا مولا پھر مصباح کیا ہے؟ فرمایا مصباح علم نبوت ہے. اللہ نے علم نبوت خود میرے سینے میں رکھ دیا ہے. تو پھر میں بے خبر دنیا کو دلیل دے کے کہنا چاہتا ہوں، جس سینے میں اللہ خود علم رکھ دے وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتا. اور نہیں فرما رہے. ہائے 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 ہائے. کچھ سمجھ آئیے میرا بابا کہ جبریل نے آپریشن کیا. لو حیدری. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری یا حیدری. مشکات سے کیا مراد ہے؟ سینہ. مصباح سے مراد علم نبوت. ہن گل دوسری سنو سی. اب اللہ فرما رہا ہے المصباح فیہا مصباح. اس طاق میں ایسا چراغ جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. ایسا چراغ پھونکوں سے بھی نہیں بجھے گا. آ جاؤ سی، آ جاؤ. میں شروع آگے آگے آ جاؤ سی، آگے آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ سے. فیہا مصباح. وہ مصباح کیا ہے؟ علم نبوت. بڑی ساری بات میں کرنے لگا ہوں. اب اللہ کہتا ہے یہی مصباح جو رسول کے سینے میں علم نبوت ہے، یہی المصباح فی زجاجہ. یہی مصباح، یہی چراغ ایک شیشے میں ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے. وہ شیشہ ہی علی ابن ابی طالب. ہن سمجھ آئیے میرا پتر حیدری. وہ شیشہ ماشاءاللہ. حیدری. وہ مصباح کس میں ہے؟ وہی علم نبوت کس میں آیا؟ گل لفظ کہہ دیا. وہ علم نبوت بلا فاصل آیا. ہم سمجھ رہا ہے علم نبوت. اب وہی علم نبوت کا وارث کون بنا؟ زجاجہ کون ہے؟ شیشہ. شیشہ کون ہے؟ جناب علی. جب علم آ گیا نا جناب علی میں، اور خور کرا میں اچھی لفظ کہوں، فوراً اللہ نے کہا میں نے سارا علم تیرا رسول علی کو دے دیا ہے. اب سنونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا ہے، علی سے کروا تاکہ پتا چلے جس کا جانشین ایسا ہو. اور بے خبر دنیا خوش ہو میرا بچہ. علی جیسی جانشین جس کے پاس یہ علم ہو، اس کا رسول کیسا ہوگا؟ اب یہی علم آ گیا کس میں؟ سرکار امیر المومنین میں. المصباح فی زجاجہ. وہی روشن چراغ علم نبوت کس میں آ گیا؟
جناب علی میں. جب علم نبوت آ گیا نا، علم نبوت آ گیا جناب علی میں، تو پھر میں جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے بابا، اللہ نہیں ہے. علم آ گیا کس کا؟ رسول کا سارا جناب علی میں. جب پوری رسول کا سارا علم علی میں آ گیا، یہ علم میں آ جانا ہی صلاحیت علی ایسی بنی کہ اللہ کے برابر کا گواہ بن گیا. جو اللہ کے ساتھ رسالت کا بلا فاصل گواہ بن جائے، اس گواہ کو علی کہتے ہیں. ان سمجھ آئیے میری گل دی سی ہے برابر مساوی. دیکھیں گواہی مساوی میں، کمال میں مساوی ہوتی ہے. وہ اللہ ہو کے گواہ ہے، یہ علی ہو کے گواہ ہے. علی کا ایک معنی بھی اللہ ہے. ادھر زیادہ نہیں جانا چاہتا جناب. اب آ گیا علم کس میں آ گیا؟ جناب علی علیہ السلام میں. بابا جب یہ نور علم شیشے میں آ جائے، پھر ہدایت کا دائرہ عالمین تک چلا جاتا ہے. اب اللہ نے کہا المصباح فی زجاجہ. اب زجاجہ کی تعریف توحید نے خود کی. داغ کسے کہتے ہیں بھلا؟ شیشے میں داغ کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا مجمع موجود ہے جناب. سوال کرنا مقصود نہیں، اس بات کو بتانا مقصود ہے، تاکہ ہنگامہ میں کروں گا بات یاد رہے گی. ہنگامہ میں نے اس لیے پوچھا ہے. یہ زجاجہ کے معنی، جس کو میں نے داغ کی لفظ کہی، اسی کا نام رجس ہے. ہائے ہائے ہائے، جہاں ذرا بھی رجس ہوگا وہ جانشین نہیں ہو سکتا. ہتھولا سی ہتھولا، کیا کرے آپ، باتیں ایسی آ رہی. المصباح فی زجاجہ. اب وہی نور علم کس میں آ گیا؟ سرکار امیر المومنین میں. اب اللہ سرکار امیر المومنین میں جب شیشے میں آیا تو اب اس کی وسعت ہدایت کو کیا فرماتا ہے؟ کانہا کوکب دری. اب یہ زجاجہ ایسے لگا جیسے ایک چمکتا ہوا در ہے. خدا جانے اس کی چمک جسے توحید کہے، اس کا دائرہ کہاں تک جانا چاہیے؟ کہاں تک؟ نہ صرف مکہ مدینے تک نہیں، عالمین پر جس کی ہدایت کا دائرہ پھیل جائے، اس کمال کو علی کہتے ہیں. علی ایسا منور ہو گیا جناب. جب ہو گیا نا، کانہا کوکب دری. کوکب دری جناب علی، اتنا روشن. توجہ سے میں یہ ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں. یہیں ہمارے مفسرین نے اس اگلی بات کو سمجھانے، اچھا یا علی، میں نے اب میں کیا کروں سے احترام تو ہے ہی جی، احترام کریں یا اچھا نہیں، لمبا نہیں ہوندے سے نہیں. یہ ایک ایک دفعہ کہتے ہیں. اچھا نہیں ہوں، اب آواز ان کی اونچی ہو. یو کا دو. یو کا دو کے معنی ہے روشن کیا جاتا ہے. یہ کون ہے جو روشن کیا جا رہا ہے؟ نہیں یہ نہیں کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میری بات سماعت فرمائیں نا. روشن کیا جاتا ہے. یوں کا دو فعل مضارع مجہول ہے. یوں کا دو روشن کیا جا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہ ہوں نا، خدا کے لیے نہ ہوں. یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے. یہ جو روشن کیا جاتا ہے کس کے بعد کہا؟ کوکب دری. کانا کوکب دری، وجود علی کے بعد کہا روشن کیا جاتا ہے. یہ جو کیا جاتا ہے یہی وجود حسن ہے. ہائے ہائے ہائے، اگر دنیا سمجھ لیتی بات ختم ہو جاتی. امام حسن نسل امامت کا اجرا ہو رہا ہے. نسل امامت اب کیا ہوتی ہے؟ روشن
کیا جاتا ہے، یہ نور روشن کیا جاتا ہے۔ یہ روشن کی لفظ نے ہمیں علی کا روشن ہونا بتا دیتا ہے کہ امامت میں چلنے کے لیے باپ علی کا ہونا ضروری ہے۔ کل سمجھ آئی میرا بابا؟ امام ہونے کے لیے باپ کیا ہونا ضروری؟ علی۔ علی، اسی لیے جناب علی فرماتے میں ابو الائمہ ہوں، اماموں کا باپ میں ہوں۔ اب معلوم ہو گیا، یوں کا دو نسل حسن آگے چلنے لگی ہے، یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے۔ ابھی عرض کیا، ابھی میں بحث کروں گا آخر میں، مریم کا شوہر نہیں، بطول ہے مریم، شوہر نہیں۔ بطول کا بیٹا ہونا دلیل ہے کہ معصوم کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، معصوم کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے۔ جب علی ایسا ہے، علی ایسا ہے، تو پھر ماں ہے مستور۔ مستور کے حوالے سے کف چنا جاتا ہے، مرد کے حوالے سے نہیں۔ خدا کی قسم، علی جو چنے گئے ہیں نا، علی وہ سیدہ کے حوالے سے چنے گئے، اور علی کا چنا جانا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، میں کتنی بڑی بات دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ علی علیہ السلام کا چنا جانا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی کتنی ہے؟ ایک۔ اب معلوم ہو گیا، جب جناب حسن نے آگے چلنا ہے، جناب علی تو کوکب دری ہو گئے نا، چمکتا ہوا نور۔ اب روشن کیا جاتا ہے، اے قرآن اب تو بتا، علی تو ہے مرکز امامت اور سیدہ ہے معدن امامت۔ ہائے ہائے ہائے، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ سیدہ کون ہے؟ رسالت کی معدن ہے، کان ہے۔ اے قرآن اب تو بتا، اب حسن جو چلے گا باپ تو ہے جناب علی، ماں کون ہے؟ اب قرآن کہتا ہے یوں کا دو من شجرت مبارکت زیتونت، شجرہ مبارکہ زیتونہ ہی فاطمہ زہرا۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر۔ بی بی پاک کیا ہو گئی؟ معدن نسل عصمت۔ مرکز ہو گیا جناب علی، معدن ہو گئی جناب سیدہ طاہرہ۔ اب معلوم ہو گیا نسل امامت کے لیے اللہ نے نظام بنا دیا ہے، ماں فاطمہ زہرا ہونا ضروری ہے، باپ علی کا ہونا ضروری ہے، تب امام بنے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام و حوا کو کٹھا کر کے اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرۃ، آدم و حوا اس شجرہ کے قریب نہ آنا، تم اور ہو۔ نہیں سمجھ آئی دنیا؟ تم اور ہو، یہ اور ہے۔ تمہارا شجرہ آدمیوں کا ہے، یہ شجرہ امامت کا ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سیدہ پاک کس کی معدن بنی؟ کس کی؟ نسل امامت کی معدن ہے، معدن۔ اس لیے اللہ نے شجر نہیں کہا، شجرہ کہا۔ شجرہ وہ جیسے آگے درخت سے درخت نکلتا ہے، دیکھیں شجرہ مؤنث کی لفظ ہے، شجرہ۔ اس لیے رسول فرماتے علی انا وانت من شجرۃ واحدۃ، علی تو اور میں ایک شجرہ، میں جڑ ہوں تو تنا ہے، حسنین شاخیں ہیں، ثمر فاطمہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، او بے خبر دنیا۔ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ۔ ایک مسئلہ بہت بڑا اور بھی حل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مسئلہ حل کریں۔ اچھا وہ یار ہم کیا کریں، صحیح کا نام آتا ہے اس لیے ہم خاموش ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، آگے آ جاؤ۔
اشہد اللہ الہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد حی علی الصلاة حی علی الفلاح علی الفلاح لا الہ الا اللہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد میں ایک باریک ایک لفظ کہوں گا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ مبارکہ صفت ہے شجرہ کی میں نے پورا قرآن لغت میں لکھا پورا مکمل ہو گیا ہے شجرہ کی مبارکہ صفت زیتونہ صفت نہیں یہ شجرہ سے بدل الکل من الکل یہ سیانے جیسے لغت کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے میں نے جملہ کہا اب بی بی کا نام کیا کہا بی بی زیتونہ ہے شجرہ زیتونہ کہا جب سیدہ پاک قرآن میں اچھا آ جاؤ سی آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ صلی علی محمد آل محمد اوہ ٹائم تو میرا صحیح کتنی دیر پڑھنے میں اے اجت میں ہوں شروع کی دیے جائے اے دو اذانے تو میرے 5-7-10 منٹ تو یہ لے گئے اس کی بھی تو کنسیشن ملنی چاہیے جناب اچھا جلدی سی اے ہوں جلدی بالکل میں جلدی کروں گا اب خدا کے لیے چونکہ جلسے کا مقام ہے اس میں ہر ایک نے پڑھنا ہے ضرور پڑھیں بالکل پڑھیں صحیح آگے صحیح زیادہ نہیں ٹھیک ہے نا من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ بڑی لمبی بات نہیں اب جلدی اشارے سنتے جائیں میرے بھائیوں کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے جب اللہ نے جناب سیدہ کو زیتونہ کہا پھر ضروری ہے کہ علی زیتون ہو ہائے 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 اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا زیتون کب کہا اللہ نے والتین والزیتون مجھے مصطفیٰ کی قسم زیتون علی کی قسم خوش ہو میرا بابا خوش ہو شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے میری پاکستان دنیا میں ہماری مجلس جا رہی ہے بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے کیا ترجمہ لکھا گیا ترجمہ لکھا ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے شرقی اور لفظ ہے شرقیہ ہے لفظ شرقیہ کو حل کریں نا شرق اور غرب وقت نہیں شرق کہتے ہیں کہ ایک وجود کا نکل کر نمایاں ظاہر ہو کر ماحول کو روشن کر دے اسے شرق کہتے ہیں اجے نہیں سمجھ آئی دنیا لولا کا لما خلقت الافلاک اسی لیے اللہ نے شرق اور غرب میں یہ کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے اب کریں نا ترجمہ لا شرقیت ولا غربیت سیدہ پاک نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے ایک خیال کرا ہے صحیح خیال کرا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے لیکن نبی بھی چادر میں بیٹھا ہے امام بھی چادر میں ہے تعارف سیدہ سے کرایا جا رہا ہے پھر مانو سیدہ نہ نبی ہے نہ امام ہے کوئی عہدہ ہے سیدہ کے پاس وہ ہے عصمت و طہارت اگر یہ نہ ہو نہ نبی ہے نہ امام کہاں بیٹھے ہیں لا شرقیت ولا غربیت جلدی سے 5-7 منٹ میں بات مکمل یکار اب شرقیہ نہ بی بی نبی ہے نہ امام ہے لیکن تعارف کن سے کرایا جا رہا ہے کن سے سیدہ پاک سے کون کرا رہا ہے اور اللہ بھی عزتی و جلالی کی قسم کھا کے
ہائے ہائے ہائے، جو اس کی عزت اور جلال کو بحال کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے میں ابھی ہے سیدہ پاک یار، ٹھیک ہے۔ یکادو زیتھا یضیء، بس یہ جملہ، ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، اتنی وقت۔ یکادو، اچھا یکادو کیڑا فعل ہے؟ آؤ سی تسی آپ جسے تمہارے کو پوچھو گی، ہاں تسی آئے ہو ایسے سوال لے میرے وقت ہے۔ یکادو فعل مضارع ہے، فعل مضارع۔ ہوں خوش ہو گئے نا، بوریت دور ہوگی، اس لیے میں نے کہا ذرا خوش ہو جائے۔ یکادو جب قرآن میں آ جائے نا، یکادو کاف کش والا، قرآن میں ایک افعال مقاربہ ہیں ہماری لغت میں جو قرابت کے معنی دیتی ہیں، قریب کے معنی دیتی ہیں۔ اب نسل امامت میں اللہ نے یکادو لگا کے کہا، میاں بیوی کے درمیان میں نکاح میں قرابت ہے، مگر حسن قرابت سے نہیں آئے۔ کون جیسے نہیں سمجھے وہ موجہ کر رہے، ہائے ہائے ہائے، خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی نکاح ہی کا نام قرابت ہے، نکاح کے ہوتے ہوئے بھی امام نسل امامت قرابت سے نہیں آگے آتی۔ کیسے آتی ہے؟ میں آیت پڑھ دوں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، منافقوں کی قریب ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں اچک لے، اچکنے کے قریب ہوتی ہیں مگر قرابت واقع نہیں ہوتی۔ اللہ مثال دے رہا ہے، نہیں ہوتی۔ کلما اضاء لہم شوفی، جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، چلنا دلیل ہے کہ آنکھیں اچکی نہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچکی نہیں۔ جب نہیں، جہاں یکادو لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ معلوم ہوگا جہاں یکادو لگ جائے وہاں قرابت نہیں ہوتی، مشیت الہی ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہوتی ہے؟ مشیت الہی۔ اگے پھر دلیل دی، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ اسے آگ مس بھی نہ کرے تب بھی روشن ہے۔ یہ آگ سے مراد خواہش ہے، معصوم خواہش سے نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، نسل امامت امر سے آتی ہے، امر سے، امر سے۔ اسی لیے اللہ نے ان 14 سے کہا جلدی کریں، 14 سے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مطلب ہوا؟ تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں نکاح جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنے سے پہلے جناب علی سے ہو گیا۔ نکاح ہونا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایسی عظمت رکھتی ہے، ابھی آئے نہیں، کف پہلے سے منتخب ہو۔ جناب سیدہ نکاح منکوحہ ہو کے آئیں، پھر جتنی خواستگاریوں کے آپ کے پاس قصے ہیں سارے ختم۔ ہم سمجھ آ گئی؟ اب بی بی بیٹھی ہے، جناب علی بیٹھے ہیں، خالق نے چاہا کہ حسن آئے۔ ان گل سمجھ لو میری گل، خالق نے چاہا کہ حسن آئے، ادھر اس نے چاہا تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ حسن نے کہا میں نے چاہا، جب کہا نا میں نے قبول کیا، چاہا، فوراً سیدہ نے کہا علی تیری چاہت کو میں نے قبول کیا، حسن وجود میں آ گیا۔ ہو بے خبرو، ہائے ہائے ہائے، آج کے بعد ایسا نہ کہا کرے یہ ہماری زراعت ہے۔ یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ نے عصمت انبیاء کی تخلیق میں ماں باپ کو رکھا۔ لیکن جب جناب عیسیٰ کی بات آئی
وہاں باپ کو ہٹا دیا. صرف ماں ہے باپ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے باپ نہیں. جو صرف ماں سے بنے، جو ماں باپ سے بنے وہ خلق کہلاتا ہے. جو ماں باپ